السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو سندھ کے مشہور قومی رہنما، دانشور اور ماہر تعلیم حسن علی آفندی سے متعلق آگاہ کریں گے۔ حسن علی آفندی حیدرآباد سندھ میں سن 1830 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد احسان تھا، جو بڑی نیک سیرت اور دیندار شخص تھے۔ حسن علی آفندی بچپن ہی سے نہایت محنتی اور جفا کش تھے۔ قرآن کریم اور عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوشہر و فیروز میں ڈپٹی کلکٹر کے دفتر میں منشی مقرر ہوئے۔ وہیں ایک عیسائی کلرک سے فرصت کے اوقات میں انگریزی سیکھنے لگے۔ اپنی محنت اور قابلیت سے وہ جلد ہی انگریزی لکھنے، پڑھنے اور بولنے لگے۔ اپنی خودداد صلاحیتوں کی بدولت وہ تیزی سے ترقی کے منازل طے کرتے چلے گئے۔ اپنی محنت سے تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھے، حتیٰ کہ انہوں نے وکالت کی تعلیم مکمل کر لی۔ ابتدا میں حیدرآباد اور پھر کراچی میں وکالت کی۔ وکالت سے حسن علی آفندی نے بڑی دولت حاصل کی۔ دوران تعلیم میں انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس نے ان کی سوچ و فکر پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ انہیں سندھ کی پسماندگی کا احساس تھا۔ ان کا بیدار ضمیر ان حالات میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ انہوں نے سندھ میں تعلیمی انقلاب برپا کرنے کی ٹھان لی۔ اپنی اسی کوشش میں وہ محمدن ایسوسی ایشن کے بانی جسٹس سید امیر علی کی دعوت پہ کلکتہ گئے تاکہ وہاں کا تعلیمی انتظام دیکھ سکیں۔ حسن علی آفندی نے سید امیر علی کی تجویز پر کراچی میں محمدن ایسوسی ایشن کی شاخ قائم کی، لیکن جلد ہی کراچی کی یہ شاخ خود مختار ادارے کی حیثیت سے کام کرنے لگی۔ اس کی شاخیں سندھ کے مختلف شہروں میں قائم کی گئیں۔ بالآخر سن 1885 میں حسن علی آفندی نے کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد ڈالی۔ اس مدرسے کے قیام کے لیے انہوں نے جو جدوجہد کی، اس کا اندازہ لگانے سے آج اذہان قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور ان کے اخلاص نے مدرسے کے قیام کی راہ میں آنے والی ہر مشکل دور کی۔ سندھ مدرسۃ الاسلام نے سندھ میں تعلیم کے نئے مواقع پیدا کیے۔ اس مدرسے کی چھوٹی چھوٹی شاخیں سندھ کے دیگر شہروں لاڑکانہ، سکھر، شہداد پور وغیرہ میں قائم ہوئیں، جہاں مڈل تک تعلیم دی جاتی تھی۔ سن 1888 میں حسن علی آفندی سر سید احمد خان کے قائم کردہ ادارے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ گئے تاکہ سندھ میں تعلیمی انقلاب کے لیے علی گڑھ کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ واپس آ کر انہوں نے مدرسے کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کیا۔ مشہور مورخ ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری اپنے ایک مضمون سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں لکھتے ہیں، کئی مصنفوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کے قیام کو سر سید کی تعلیمی تحریک ایجوکیشنل کانفرنس کا نتیجہ بتایا ہے، لیکن اس بیان میں کوئی تاریخی صداقت نہیں ہے۔ حسن علی آفندی کی قائم کردہ یہ درس گاہ ان کے اخلاص کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس مدرسے کا سندھ کے مسلمانوں کی تعلیمی و ثقافتی تاریخ میں انتہائی اہم کردار ہے۔ سندھی مسلمانوں کی بڑی بڑی شخصیات نے اس مدرسے سے اپنی تعلیمی زندگی کا فیض پایا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس درسگاہ سے سن 1892 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنی مادر علمی سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے اپنی وصیت میں اپنی جائیداد کا ایک حصہ اس ادارے کے نام کر دیا تھا۔ ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے 21 جون سن 1943 کو جب اسے کالج کا درجہ حاصل ہوا تو اس کا افتتاح خود قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام کے ساتھ قائد کے اسی تعلق کے اعتراف میں 28 نومبر سن 1996 کو سندھ مدرسے میں جناح میوزیم کا افتتاح کیا گیا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کرنے والی دیگر بڑی شخصیات میں سر غلام حسین ہدایت اللہ، حاجی سر عبداللہ ہارون، شمس العلماء ڈاکٹر عمر بن محمد داؤد پوتا، شیخ عبد المجید سندھی، سر شاہ نواز بھٹو، محمد ایوب کھوڑو اور کراچی کے نویں میئر محمد ہاشم گزدر شامل ہیں، جنہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی۔ فروری سن 2012 عیسوی میں گورنمنٹ آف سندھ نے اسے یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام کی تاریخی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری لکھتے ہیں، حسن علی بے آفندی
اور ان کے صاحب ہمت ساتھیوں نے ملت کی فلاح و بہبود کے لیے جو تعلیمی اور اصلاحی تحریک شروع کی تھی اور مدرسۃ الاسلام کے نام سے جو چشمہ فیض جاری ہوا تھا، اس نے ملت کی فکر و نظر کو تازگی و پاکیزگی، قلب کو عزم و حوصلہ اور جسم کو قوت و توانائی بخشی۔ مدرسۃ الاسلام ایک شجر طیبہ تھا جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی تھیں، جس کا سایہ گھنا تھا، جس نے اپنی آغوش کو بلا تفریق مذہب و ملت ہر فرد بشر کے لیے وا کر دیا تھا، جس کا پھل لذیذ و شیریں تھا، جس کا فیضان عام تھا، اور جس طرح وہ اپنے آغاز کے وقت انفع تھا، 90 سال کی گردش لیل و نہار اور صدہا حوادث و انقلابات زمانہ کے بعد بھی نفع بخش ہے۔ وہ ایک جوئے حیات ہے جس نے ملی اور قومی زندگی کی کھیتی کو ہر دور میں حیات نو بخشی ہے، جس کے فیض یافتگان نے ہر زمانے میں زندگی کے ہر گوشے میں اور ہر سطح پر ملک اور ملت کی رہنمائی کی ہے۔ سندھ مدرسۃ الاسلام کے علاوہ بھی حسن علی آفندی کی قومی و ملی خدمات لائق قدر و ستائش ہیں۔ وہ اپنی تعلیمی و سیاسی خدمات کے لیے صرف سندھ ہی میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں ہر دل عزیز تھے۔ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں حکومت برطانیہ نے 1888 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب دیا۔ حسن علی آفندی کی خدمات کا دائرہ صرف بر صغیر تک محدود نہیں تھا۔ 24 اپریل سن 1877 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ اور روس کے مابین جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ فروری 1878 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں حسن علی آفندی کی تمام ہمدردیاں ترک مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ ان کی یہ ہمدردی محض زبانی نہیں تھی بلکہ ترک مسلمانوں کی مدد کے لیے انہوں نے سندھ بھر میں چندے کی بھرپور مہم چلائی اور ایک خطیر رقم ترکی بھجوائی۔ عثمانی سلطان عبدالحمید حسن علی آفندی کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوئے۔ مشکل موقع پر حسن علی آفندی کی اس مدد کو عثمانیوں نے یاد رکھا اور ان کے مابین مخلصانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ بعد میں جب حسن علی آفندی کی قومی خدمات ایک شجر سایہ دار کی شکل اختیار کر گئی تو سلطان عبدالحمید نے 1889 عیسوی میں ترکی کے 2 بڑے خطاب آفندی اور بے حسن علی کو دیے۔ ترک خطاب آفندی انگریزی کے خطاب سر کے برابر شمار کیا جاتا ہے، جبکہ بے کا خطاب اس سے بھی بڑھ کر ہے اور شاہی خاندان کے اراکین اور ان کے ہم رتبہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حسن علی کو ترکی کا عظیم اعزاز نشان مجیدی بھی دیا گیا۔ 1889 میں سلطان عبدالحمید نے ملکہ برطانیہ کی اجازت سے حسن علی آفندی کو کراچی میں ترکی کا کونسلر مقرر کیا۔ حسن علی آفندی کے نام تمام شاہی و سرکاری اسانید سندھ مدرسۃ الاسلام کے میوزیم میں محفوظ ہیں۔ ان کا عکس ڈاکٹر محمد علی شیخ نے اپنی کتاب حسن علی آفندی دی فاؤنڈر آف سندھ مدرسۃ الاسلام میں شامل کیا ہے۔ ارض سندھ کے اس عظیم قومی رہنما نے 21 شوال 1313 ہجری مطابق 20 نومبر 1896 عیسوی کو کراچی میں وفات پائی۔ ان کی تدفین ان کی وصیت کے مطابق قصر آفندی حیدرآباد سندھ میں کی گئی۔ حسن علی آفندی کے حالات اور ان کے کارناموں پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں حصہ لیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے مستند معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں۔